خیر بہرحال یہاں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ان دعاؤں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورت ابراہیم میں کیا ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں۔ یہ تو ہوا مسئلہ حضرت ابراہیم کا، حضرت ابراہیم تو پھر چلے گئے، تشریف لے گئے۔ پیچھے آ گیا مسئلہ حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کا۔ اب علماء نے لکھا ہے کہ چند دن کا پانی، چند دن کی کھجوریں حضرت ہاجرہ کے پاس تھیں، جب تک وہ کھاتی رہیں تو ان کا دودھ بھی چلتا رہا، حضرت اسماعیل دودھ پیتے رہے۔ ایک موقع آیا کہ پانی بھی ختم، کھجوریں بھی ختم، جب حضرت ہاجرہ کے لیے بھی غذا ختم ہو گئی تو دودھ خشک ہو گیا۔ اب آیا ایک مرحلہ کہ حضرت اسماعیل کو پیاس لگی، اور بعض اکابر نے لکھا ہے کہ پرانی کتابیں بتاتی ہیں کہ تڑپنے لگے حضرت اسماعیل پیاس، اور وہ بھی مکہ مکرمہ کی۔ وہ جیسے ہمارے ایک اپنے ہیں، وہ ایک دفعہ مکے کی گرمی کی مثال سمجھا رہے تھے، پتہ نہیں کیا بات ہوئی، تو روزوں کا ذکر کوئی کر رہا ہے، کہہ رہے تھے یار وہاں تو صبح 9 بجے جیب بار آ جاتی ہے آدمی، اور ویسے گرمی بڑی سخت ہوتی ہے وہاں کی۔ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ حضرت ہاجرہ اب دیکھنے لگی حضرت اسماعیل کو کہ اب حضرت اسماعیل تڑپنے لگے ہیں۔ وہ سب آپ نے پڑھ رکھا ہے، سن رکھا ہے، قصہ مختصر کرتے ہیں۔ اب حضرت ہاجرہ دوڑیں، اور سامنے اب تو خیر ظاہر بات ہے منظر الگ ہو گیا ہے۔ اس زمانے میں منظر یہ تھا کہ یہ پہاڑی حصے تھے جسے صفا بھی کہا جاتا ہے، اور اب وہ دوڑیں، اور حدیث کی کتابیں بتاتی ہیں، قصص کی کتابیں بتاتی ہیں کہ دوڑ کر حضرت اسماعیل وہیں تھے، علماء نے لکھا ہے جہاں اب زمزم ہے، اور حضرت ہاجرہ دوڑیں، اور یہ صفا کا جو مقام تھا نا، یہ تھوڑا ابھرا ہوا تھا، اوپر کی طرف تھا، بھئی شاید فاصلے سے کوئی قافلہ نظر آ جائے، کوئی لوگ نظر آ جائیں، کیا پتہ کوئی شخص نظر آ جائے، پانی نظر آ جائے جس کا انتظام کروں۔ دیکھا تو کچھ بھی نہیں۔ اب پھر وہاں سے پلٹتی ہیں اور حضرت اسماعیل کی طرف دیکھتی ہیں، اور پھر ان کا تڑپنا محسوس کرتی ہیں کہ وہ تو تڑپ رہے ہیں، پھر دوڑتی ہیں۔ اچھا علماء نے فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ حرم دکھائے، آج بھی آپ جائیں تو مسجد حرام میں جب صفا سے مروہ یا مروہ سے صفا جایا جاتا ہے تو سبز نشان ہے لائٹ کے، یہ وہ مرحلہ ہے کہ علماء نے نشاندہی کی ہے۔ جب حضرت ہاجرہ یہاں پہنچتی تھی نا تو پھر دوڑ پڑتی تھیں۔ کیوں دوڑ پڑتی تھی؟ تاکہ یہ فاصلہ طے ہو جائے، بیٹے کا غم تھا۔ اچھا آگے جب گئیں تو مروہ پر پہنچی، اب وہاں سے نظر ڈالیں ادھر ادھر، کہیں نظر نہیں آیا، کہیں بھی نظر کوئی نہیں آیا۔ پھر آپ پلٹ کے دیکھتی ہیں تو حضرت اسماعیل کی طرف وہ پھر بھی تڑپتے نظر آتے ہیں۔ اب گھبراتی ہیں، پھر دوڑتی ہیں۔ یقین کریں آپ کے صاحب ہدایت کے چراغ لکھتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مرحلے پر جب ذکر آیا نا کہ 7 چکر لگائے حضرت ہاجرہ نے، تو حضور نے فرمایا یہی صفا مروہ کی صحیح ہے۔ اور اگر آپ تھوڑا سا قرآن پر غور کریں، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ صفا مروہ میری نشانیاں ہیں۔ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم۔ ترجمہ بھی بتاؤں؟ پھر وہ وقت لگ جائے گا، ایسے ہی چلو ترجمہ آپ خود گھر جا کے بھی تو دیکھ سکتے ہو۔ کیا کہہ رہا تھا میں؟ صفا مروہ پر حضرت ہاجرہ اب جب دیکھی کہ کچھ بھی نہیں ہے، اب وہاں سے چلیں اور آئیں حضرت اسماعیل کے پاس۔ اب علماء نے فرمایا کہ جب وہاں تشریف لائیں، بلکہ بعض اکابر نے فرمایا کہ ابھی مروہ کے ہی مرحلے پر تھیں کہ آواز آئی، دیکھتی ہیں اس جانب اس جانب، کوئی شخص نظر نہیں آتا، کوئی بھی نظر نہیں آیا۔ اب ظاہر بات ہے گھبراہٹ بھی ہوتی ہے اور غصہ بھی آیا، فرمانے لگی کہ جو کوئی ہے سامنے آ کر بات کرے۔ اکابر نے فرمایا ایک فرشتہ ظاہر ہوا، اور مولانا عبد الرحمن صاحب مظاہری نے قوسین میں لکھا ہے کہ وہ اور فرشتہ کوئی نہیں تھا، حضرت جبرائیل ہی تھے علیہ السلام۔ اب حضرت ہاجرہ فرمانے لگیں کہ
کیا بات ہے؟ دیکھا، خدا کا فرشتہ کہتا ہے کہ آپ گھبرائیں نہیں، آپ ذرا حضرت اسماعیل کے پاس جا کر تو دیکھیں۔ اچھا، وہ چل کر آتی ہیں کہ دیکھوں کیا ہے عالم ہے میرے بیٹے کا۔ جب وہاں آتی ہیں جو اور ساتھ ہی وہ خدا کا فرشتہ کے بھی پاس آتا ہے، تو علماء نے لکھا ہے کہ جبرائیل امین علیہ السلام اللہ کے حکم سے جہاں حضرت اسماعیل کا پاؤں لگتا ہے وہاں پر مارتے ہیں تو زمزم شروع ہوتا ہے۔